اب اس کے بعد تقریر کے لیے طلعت جبی کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کر کے ہم سامعین کے دلوں کو باغ باغ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عن ابی بن ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا ہے جس جا روزے دار, چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا ہے جس جا روزے دار, ہر جگہ ہے برستی اس پر رحمتی پروردگار. میری ماں اور بہنوں, مجھے اس حدیث کے تحت رمضان کے روزوں کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ قیام کیا یعنی تراویح نفل نماز میں مشغول رہا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ قیام کیا یعنی تراویح نفل کرنے یعنی تراویح نفل نماز میں مشغول رہا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس حدیث میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے پر پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا ہے. رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح نفل پڑھنے اور شب قدر میں قیام کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا اعلان فرمایا. رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنا یہ قیام رمضان کہلاتا ہے, تراویح بھی اس میں داخل ہے. بہت سی عورتیں روزے خوب رکھتی ہے اور شب قدر میں بھی خوب جاگتی ہے, لیکن تراویح پڑھنے میں سستی کرتی ہے. میری ماں اور بہنوں, آخرت کے کاموں میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. تراویح 20 رکعت پڑھا کرو. اگر انہیں فرض کسی وجہ سے صرف رات میں پوری تراویح نہ پڑھ سکو تو اگر سحری کے لیے تو اس وقت پوری کر لو, بلکہ شروع رات میں پوری نماز تراویح رہ جائے تو پوری 20 رکعت سحری کے وقت پڑھ لو. رمضان میں تہجد پڑھنا بھی بہت آسان ہے. کھانا بنانے سے پہلے یا کھانا بنانے کے بعد 4 رکعت کر لیا کرو تو اس میں ایمان اور قلب جلا ہوتا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بہت انعام و ثواب حاصل ہوگا. لیکن عورتیں سحری میں تو بہت پہلے ہی اٹھتی ہے اور پورا وقت کھانا پکانے میں گزار کر سو جاتی ہے. تہجد تو درکنار, قدر مؤثر بھی نہیں ہوتی. دیکھو, اس ماہ کی قدر کرو, ہر چیز کا ایک سیزن ہے, یہ سیزن میں وہ چیز سستی ہوتی ہے. رمضان المبارک کی ماہ مسلمانوں کی مغفرت اور انوار و برکات کی رحمتوں کا سیزن ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رحمتوں کے لیے بارش کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں, رمضان میں جہاں تک ہو سکے روزوں کے ساتھ ساتھ دوسرے نیک اعمال وقت گزارا کرو. مصروف کارے نیک رہو تم تمام دین, مصروف کارے نیک رہو تم تمام دین, تاشق کو باؤ عزت پردوس خوان میں. میری ماں اور بہنوں, رمضان کی راتوں میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ آسمان پر نازل ہو. میری ماں اور بہنوں, رمضان المبارک کی راتوں میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے اور اعلان ہوتی ہے, الا من مستغفر فاغفر له, الا من مسترزق, الا من مسترزق, الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر. ہے کوئی گناہگار بندہ یا بندی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی بھی رزق جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو مالا مال کر دوں, ہے کوئی بیمار
کافی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت کلام پاک عبادت اور ذکر میں گزاریں. ہمیں چاہیے کہ جنت کے حصول اور دوزخ کی نجات کی دعا کرتے رہنا چاہیے. کیا پریشانی ہے کہ عورتیں اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف اور استغفار کرتی ہے. نقصان بھی نہ ہو اور باقی ہو جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.